درود والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا ایک اہم ترین سبق فقہ حنفی کی روشنی میں جو نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ فرائض نماز وہ ہیں کہ جن کا نماز کے اندر پایا جانا لازم ہے۔ اگر فرض ترک ہو جائے یا چھوٹ جائے، جان بوجھ کے ہو یا بھولے سے ہو، اب نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ نماز کا اعادہ ضروری ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وہ 7 چیزیں ہیں کہ جو نماز کے اندر فرائض ہے۔ اس سے قبل ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ شرائط نماز یعنی نماز سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب نماز کے اندر جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ 7 چیزوں سے میں سب سے پہلی چیز جو نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا فرض بھی ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے۔ اس میں ہم نے غلطی ایک بیان کی تھی کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آئے اور امام صاحب کو رکوع میں پائے، اب اس پر لازم ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے ہیں، سامی اللہ انہوں نے کہہ دیا، تو اب رکعت جاتی رہے گی، یعنی اس کے بعد اس پر وہ رکعت لٹانا لازم ہے۔ پہلی چیز ہوگی تکبیر تحریمہ، یعنی ہر وہ چیز، تکبیر تحریمہ کا مطلب اور مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز اس تکبیر کے بعد بندے پر حرام ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا، گفتگو کرنا، یا کسی کی خوشی کی خبر سن کر الحمدللہ کہنا، یا غم کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اب یہ ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے قیام کرنا۔ قیام یہ فرض ہے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ یہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو کر گھنٹہ گھنٹہ بغیر ٹیک لگائے، دیوار سے ٹیک لگائے بغیر کھڑے ہو کے گفتگو کریں گے، لیکن جب مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی باری آئے گی تو پھر ہم کرسی ڈھونڈتے ہیں، یار کرسی کہیں مل جائے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ تو قیام نماز کا اہم ترین فرض ہے۔ اب فقہ حنفی کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ گھر سے مسجد تک آ سکتا ہے، اب اس کے لیے لازم ہے کہ کھڑا ہو کر قیام کرے۔ قیام اس کے لیے فرض ہے۔ اب اگر اس قدر کمزور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو شریعت مطہرہ نے اس پر یہ لازم کیا ہے، اگر وہ چھڑی کے ساتھ یا عصا کے ساتھ وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑے ہو کر قیام کرے، یا کم از کم اتنا قیام ضرور کرے کہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے، سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر وہ کھڑا رہے، اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھ جائے۔ اس سے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تیسری چیز قرات کرنا۔ مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے۔ قرات کرنا یہ فرض ہے، فرائض نماز میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہوا، تکبیر تحریمہ کی، قیام بھی کیا، لیکن قرات نہ کی، نہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور نہ ہی کوئی مطلقاً قرات کی، اب اس بندے کی نماز کا جو فرض ہے وہ زائل ہو جائے گا، وہ فرض اس کا ادا نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز ہے رکوع کرنا۔ یہ رکوع وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور اس لحاظ سے یہ نماز کا فرض بھی ہے۔ سجدہ یہ بھی نماز کا فرائض نماز میں سے ایک فرض ہے۔ اور چھٹی چیز آخری قعدہ، یعنی 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے، اس کا آخری قعدہ کرنا یعنی اتحیات بیٹھنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ آخری اتحیات نہیں پڑھے گا اب اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ فرائض نماز میں سے وہ نماز کا جو فرض ہے وہ اس کا رہ جائے گا اور نماز اس سے مکمل نہیں ہوگی۔ 7واں فرض یہ ہے کہ نماز سے سلام پھیر کر باہر نکلنا۔ خروج بصرائی اسے کہتے ہیں کہ اپنے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ ان 7 فرائض میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ جان بوجھ کر پڑھی تو پھر سخت گناہ گار ہوگا، اور اگر بھولے سے ایسے ہوا تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن نماز دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی۔
واجبات نماز، نماز کے واجبات، جو چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اللہ اکبر کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واجبات نماز، واجب ہے نماز کے اندر کہ تکبیر تحریمہ کو لفظ اللہ اکبر سے تعبیر کرنا۔ دوسری چیز کہ سورہ فاتحہ شریف پڑھنا، پوری سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک آیت سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 آیتوں کی تلاوت کرنا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ تیسری چیز قرات جو سورہ فاتحہ ہے اس کے فوراً بعد سورت کا ملانا، سورت کا ملانا یہ واجبات نماز میں، یعنی درمیان میں اتنا وقفہ نہ کرے کہ 3 دفعہ کم از کم سبحان اللہ کہنے کے مقدار وہ کھڑا رہے، خاموشی کے ساتھ سوچتا رہے کہ اب قرات کون سی کرنی ہے، تلاوت کس سورت کی کرنی ہے، یہ نہ سوچتا رہے، بلکہ اس کا ذہن پہلے سے ہی اس طرف ہو کہ اب میں نے اس کے بعد قرات کرنی ہے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ اب سورت ملانا، یہ سورت ملانا واجبات نماز ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت کے اندر سورت ملانا یہ واجب ہے۔ یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر اگر 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا ہے تو 4 رکعتوں والی نماز کے اندر پہلے 2 رکعتوں کے اندر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ 2 رکعتوں کے اندر سورت ملائے، ٹھیک ہے۔ اور فرض، سنت اور نفل اور وتر کے اندر ہر رکعت کے اندر اس نے سورت ملانی ہے، یہ اس پر واجب ہے۔ اور پھر قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، رکوع اور سجود کو اطمینان سے ادا کرنا، رکوع اور سجود کو اطمینان سے ادا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع گیا ہے تو 3 بار تسبیحات مکمل بھی نہ ہو تو کھڑا ہو جائے، یعنی بالکل پرسکون ہو کر رکوع اور سجدے کو ادا کرے۔ اور تعدیل ارکان کرنا، یعنی رکوع کرتے وقت رکوع سے اٹھا ہے، اب رکوع سے اٹھتے اتنی دیر کھڑا رہے کہ کم از کم 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ کھڑا رہے۔ اب دونوں سجدوں کے درمیان اتنا وقفہ رکھے کہ کم از کم 1 بار سبحان اللہ، یعنی تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ سکون کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا۔ اب رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے جناب رکوع سے ابھی اٹھے نہیں، پورا سر اٹھایا نہیں تو سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ نماز کا واجب جو ہے وہ جاتا رہے گا، اور جس سے نماز کی تکمیل مکمل، نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھا بھی نہیں، پورا اٹھا بھی نہیں، اور دوسرا سجدہ ساتھ ٹھک کے ساتھ دوسرا سجدہ نہیں، بلکہ پرسکون ہو کر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر وہ بیٹھ جائے۔ اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ وتر کے اندر دعائے قنوت بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے ایسا ہوا، تو اب وہ اس کا واجب ضائع ہوا ہے، اس کا واجب ترک ہوا ہے۔ اس کا حکم میں عرض کر دیتا ہوں کہ عیدین کی 6 تکبیروں کا کہنا یہ بھی واجب ہے۔ عید کے اندر ہم 6 تکبیرات کہتے ہیں، تو یہ 6 تکبیرات یہ ہیں، یہ واجبات نماز میں سے۔ جہری نماز میں اونچی آواز والی، یعنی فجر، عشاء، مغرب، ان میں اونچی آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی امام صاحب فجر کی، مغرب کی یا عشاء کی رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں تو اب انہوں نے واجبات نماز کو چھوڑا، یعنی ایک واجب کو چھوڑا ہے، تو اب اس کے اوپر واجب ترک کرنے کا حکم لازم آئے گا۔ اور جو سری آواز والی نماز ہے، سری قرات والی ہے، اس میں آہستہ سے قرات کرنا، یعنی ظہر، عصر، فجر کی جو ہے مغرب کی آخری رکعت، اس کے اندر جو قرات ہے سورہ فاتحہ شریف کی وہ آہستہ کرے۔ عشاء کی آخری 2 رکعتیں ہیں، یہ قرات آہستہ کرے۔
اب ان کے اندر اگر بلند آواز سے قرات کی تو اس پر جو ہے وہ قرات اس کو واجب نماز کو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا حکم لازم آئے گا۔ اس کے بعد آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے، قرات کے علاوہ جو قرات ہے، امام قرات کرے گا وہ آہستہ آواز سے کرے یا بلند آواز سے کرے۔ قرات کے علاوہ ہر ایک واجب نماز کے جو واجبات میں نے عرض کیے اس میں امام کی مطابقت کرنی ہے، امام کے پیچھے چلنا ہے، یعنی صرف قرات نہیں کرنی، باقی وہ تکبیر کہہ رہا ہے، وہ ارکان تعدیل ارکان ادا کر رہا ہے، جلسہ کر رہا ہے، قوما کر رہا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہو رہا ہے، اب اس پر واجب ہے کہ وہ واجبات نماز کا خیال رکھے، یعنی صرف قرات کے علاوہ سب کی اتباع اس نے کرنی ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر واجبات نماز کو ترک کرے تو اب اس پر سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز کو دہرانا لازم ہے، اور اگر کوئی بھولے سے ایسا ہو گیا تو اب وہ سجدہ سہو کرے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب اتحیات پڑھ چکے، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ چکے، اب سلام پھیر لے، ایک طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کر لے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پورا اتحیات دوبارہ سے اتحیات سے لے کر دعا تک، دعائے معصورہ تک پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ، یہ بھی مسئلہ ایک یاد رکھے، اگر کوئی بندہ پورا اتحیات پڑھ گیا، اب اسے یاد آیا اتحیات پڑھنے کے بعد، اب اس کو یاد آیا کہ میں نے تو پورا اتحیات پڑھ دیا، اب مجھ پر تو میں نے تو ایک واجب ترک کیا ہوا ہے، اب اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ایک طرف سلام پھیرے اور اتحیات سے شروع کر کے دوبارہ سے جو ہے وہ دعائے معصورہ تک پڑھے، اور دعائے معصورہ تک پڑھنے کے بعد وہ بندہ نماز کو مکمل کرے۔ ایک اور سوال ذہن میں آ جاتا ہے، یار اگر کسی بندے نے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے، واجب اس کا ترک ہوا ہے، لیکن اس سے سجدہ سہو نہیں کیا، سجدہ سہو نہیں کیا، یہ عام مسئلہ ہے، سجدہ سہو ایک بندے نے نہیں کیا، اس کا واجب ترک ہوا ہے، اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس نے دونوں طرف سلام پھیر دیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، ابھی اس نے دنیاوی کام کاج میں دنیاوی کوئی بات نہیں کی، یعنی سلام ہی پھیرا دونوں طرف، خیال ہے یار میرا تو واجب رہتا تھا، میرا تو ابھی واجب میں نے ترک جو کیا ہے میرا واجب رہتا تھا۔ اب اس کے لیے شریعت مطہرہ فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ اب اس نے دونوں طرف سلام چاہے پھیر لیا ہے، اب وہ سجدہ کر لے اور سجدے کے بعد دوبارہ تحیات پڑھ کر سلام پھیر دے۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم نے فرائض نماز کو سیکھا ہے اور واجبات نماز کو سیکھا ہے، یہ نماز کی درستگی کے لیے بہت ضروری مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔